اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو ہفتہ وحدت کی بنیاد پر جاری ہے، اور ہم نے آپ کی خدمت میں پیغمبر اسلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج انسان کو ضرورت ہے علیہ السلام علم سے آراستہ ہونے کی، کیونکہ امام کا شیعہ اور امام کا چاہنے والا اگر اتحاد اور انسجام کا میسج نہ دے سکے تو اس کی زندگی کا ماحصل کوئی لائق تحسین اور تعریف نہیں ہوگا، کیونکہ جس کی زندگیوں کی بنیاد السلام علیکم اتحاد اسلامی پر ہو، امت وحدت پر ہو، اور جس کی پوری خدمات انسانیت کی خدمات کے لیے ہوں، تو یقیناً ایسے انسان کا، چاہے وہ پیغمبر کی صورت میں ہو یا خاتم الانبیاء کی صورت میں ہو، ہمیں اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم جو مختلف فرق ہیں، جو مختلف سیرتیں ہیں، جو مختلف پہلوات ہیں، ان کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے جب اپنے ائمہ کا دور دیکھا کہ جو پرچمداران اسلام تھے، جو سیرت پیغمبر کا احیاء کرنے والے تھے، آج جب ہم مسلمانوں کی حالات اور کیفیات کو دیکھتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ پیغمبر کی سیرت سے اور حقیقی اخلاق سے آج کے زمانے کا مسلمانوں کا کوئی خاص لینا دینا، کیونکہ ہم نے جو اپنی چھوی بنا رکھی ہے، جو اپنی پہچان بنا رکھی ہے، نام تو ہم دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اسلام کے پیروکار ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آج بھی کہیں نہ کہیں انہی سازشوں کے احیاء کرنے والے ہیں کہ جو سازشیں پیغمبر کے زمانے میں پائی جاتی تھیں. پیغمبر نے نسل کشی کے خلاف، رنگ کے خلاف،
نسل پرستی اور نشاط کے خلاف اپنی ساری کوششیں کر لی تاکہ جو امتیاز ہے نسل کا، رنگ کا، تعلیم کا، تربیت کا، مذہب کا، ملت کا، قوم کا، اس کو ختم کیا جا سکے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ لوگوں نے پیغمبر کا زمانہ دیکھا، زمانہ دیکھنے کے بعد مولا کائنات کا زمانہ دیکھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی وہ پیغمبر جو کبھی گفتگو بغیر وحی کے کرتا ہی نہیں تھا، جس کی سند اور جس کی گارنٹی خدا دیتا ہے۔ لیکن جب ہم مسلمانوں کے بعض کردار کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جو ہمیں سکھانے والا، جو ہمیں بتانے والا، جو ہمیں ڈرانے والا، جو ہمیں تعلیمات سے آراستہ کرنے والا آیا، ہم نے اسی کو بدلنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان چیزوں کو صحیح طریقے سے عمل نہیں کر پاتے جن چیزوں پر ہمیں صحیح طریقے سے غور کرنا چاہیے۔ مطلب پیغمبر نے نسل پرستی کے خلاف بہت ساری باتیں کہیں۔ کیوں کہیں؟ تاکہ جو اس وقت کی جہالت تھی اس سے مقابلہ کیا جا سکے، کیونکہ جہالت ہر چیز کا سرچشمہ ہوتا ہے، اور جہالت کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے علیہ السلام ہم لوگ جہالت میں پڑھ کے پیغمبر کی اصلی اور حقیقی سیرت کو اور پیغمبر کے اصلی اور واقعی چہرے کو کیا کر دیتے ہیں؟ بھلا دیتے ہیں۔ جبکہ پیغمبر نے بارہا یعنی اپنی توجہات کو لوگوں کے درمیان رکھا اور کہا کہ میں شہر علم ہوں، یعنی اپنی پہچان رکھی، میں شہر علم ہوں۔ اب شہر علم کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے در و دیواروں کے بیچ میں نہ تلاشنا، کہ معلوم دیا کہ اگر ہم نے شہر کہہ دیا تو بس تم نے مدینہ مراد لے لیا، مدینے کی سرحد مراد لے لی، مدینے کی گلیاں مراد لے لی، یا اگر میں نے شہر علم کہہ دیا تو تم نے مکہ مراد لے لیا، یا کوئی خاص جگہ لے لی۔ تو یہ حدود بندی تمہارے ذہنوں کا خطور ہے، کیونکہ ہم نے اگر اپنے کو شہر علم کہا تو اپنے سے مراد یہ وہ باؤنڈیشن یا چہار دیواری نہیں ہے جو آج ہم اپنے گھر کی چہار دیواری بنا کر کے علیہ السلام یہ دعویٰ کر دیتے ہیں صاحب اس گھر کا محوطہ جو ہے وہ میرا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ انسان نے کیا کیا؟ انسان نے پیغمبر کو بھی ایسے ہی سمجھنے کی کوشش کی کہ جیسے پیغمبر نے کہا کہ انا مدینۃ العلم، یعنی میں علم کا شہر ہوں، تو اب اس نے کیا سوچا؟ یعنی پیغمبر اگر جہاں رہ رہے بالفرض مکے میں تو صرف پیغمبر مکے کے درمیان شہر علم ہے، اگر مدینے میں رہ رہے ہیں تو مدینے کے شہر علم ہے۔ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ یعنی پیغمبر اپنی چھوی کو، اپنی سیرت کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اور اپنی بتائی ہوئی باتوں کو لوگوں کے درمیان بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ دنیاوی اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو تم باؤنڈیشن لگا رہے ہو چہار دیواری کا یا حدود بندی کر رہے ہو صرف شہر کا، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ جبکہ لوگوں نے کیا سمجھا؟ لوگوں نے اس کے مقابلے میں آ کر کے بہت ساری چیزیں گڑھنا شروع کر دی، جیسے کہ علیہ السلام مثال دے رہا ہوں کہ معلوم یا جیسے پیغمبر نے کہا میں شہر علم،
تو اب لوگوں نے بتا دیا کہ صاحب اس شہر کی پیاز کھانا بہت ثواب ہے. ایمانداری بتائیے کیا اسی شہر کی پیاز میں اثر ہے، بقیہ دوسری شہر کی پیاز میں اثر نہیں ہے؟ آپ محسوس کر رہے ہیں اس چیز کو. یعنی یہ چیزیں ایک لمحہ فکریہ ہے. میں نے پیاز کا نام اس لیے لیا تاکہ جو پیاز کے بارے میں روایت پائی جاتی ہے اس کی جا کے چھان بین کرو تو حقیقت سامنے آ جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے جب انسان نے پیغمبر کی چھوی کو خراب کرنا شروع کیا، یعنی پیغمبر نے کہا میں شہر علم، لوگوں نے اسی اعتبار سے اس میں ملاوٹ کرنا شروع کر دی. ایمانداری بتائیے کیا ملاوٹ کر لینے سے تم اسی میں شامل ہو جاؤ گے؟ حدیثوں کے رد و بدل کر دینے سے یا حدیثوں میں ترمیم کر لینے سے یا حدیثوں میں گھٹا اور بڑھا دینے سے تم سمجھ جاؤ گے اصلی مفہوم آئے گا؟ نہیں آئے گا، چونکہ حاشیہ ہوتا ہے، اصل عبارت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ جو باتیں حاشیے میں کہی جاتی ہے وہ انسان کہتا ہے حاشیہ لگا ہوا اس کی کوئی ویلو ممکن ہے ہو اور ممکن ہے نہ ہو، لیکن اصل عبارت جو ہے اس کی ویلو ہے. تو لوگوں نے یہی نہیں سمجھا کہ انا مدینۃ العلم کا مطلب کیا ہے. تو اب اگر قرآن آ کر کے کہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو یہ نادان مسلمان اللہ کی رسی تلاشنے لگے گا. آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی علم کی کمی اور انسان کی فکر کا فقدان، انسان کے تخیلات بالکل عجیب و غریب، کتنا فرق ہے. تو اب یہ اللہ کی رسی تلاشنے لگیں گے. اب جب اللہ کی رسی کو تلاشنے کے لیے انہیں ایک مادے کی ضرورت پڑے گی، وہ بھی مادہ جو فانی ہو، مطلب کوئی ایسی چیز ہو جو ہمیں دکھائی دے. کیونکہ ہم جب چھت پہ جاتے ہیں تو ہمیں سیڑھی دکھائی دیتی ہے. جب اللہ نے کہا رسی ہوگی تو انہوں نے تلاشنا شروع کیا یہاں سے لے کر کے آسمان تک کوئی ایسا سکون تو دکھے جس پہ ہم پکڑ لیں. آپ خود کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر بہت ساری حدیثوں کو گڑنا شروع کیا. اللہ کو ہی فراموش کر بیٹھے کہ اللہ وہ ذات ہی نہیں جو آنکھوں سے دیکھا جا سکے. اللہ وہ کیفیت ہی نہیں جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے یا اپنے حواس خمسہ سے محسوس کر سکیں. اللہ وہ چیز ہی نہیں. جب وہ چیز نہیں تو انہوں نے لا کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اللہ کے وجود ظاہری کو لا کر کے کیا کر دیا؟ مادی کو پیدا کر دیا. جیسے آپ کسی اعتبار سے کہا اللہ ہے، اور اس کے بعد جب قرآن کہے گا حل من مزید تو کہیں گے صاحب اللہ جہنم میں اٹھا کر کے ایک پیر ڈال دے گا. العیاذ باللہ، نقل کفر و نباشر. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ عام انسانوں کے ذہن میں یہ چیز بتلا دی کہ اگر اللہ کا وجود نہ ہوتا تو جہنم میں اس کا پیر جاتا کیسے؟ ایمانداری بتائیے یہ سوچ کا ڈفرینس ہے یا نہیں ہے؟ تم نے اللہ کی ذات کو بھی اس نگاہ سے نہیں دیکھا جیسے وہ منزہ، بابرکت، تمام عیوب سے عاری، تمام مادیات سے خارج، تمام وجود سے اور امکان سے، زمان سے اور مکان سے خارج، جس کو تم محسوس کرتے ہو. کیونکہ هو الاول والآخر، سب سے پہلے وہ اور سب سے آخر وہ، بقیہ کوئی نہیں. اب اول میں جا کے تلاشو تو تمہارا ذہن تھک جائے گا، لیکن اللہ کا وجود اپنے ذہن سے نہیں تلاش سکتے. تو اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ یعنی علیہ السلام پیغمبر کے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اقوال کو، سیرتوں کو، ان کی بنیادوں کو، ان کے کیریکٹر کو، ان کے وجود بابرکت کو، ان کی کہی ہوئی باتوں کو، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو، یعنی ساری چیزوں کو آج تک کر کے ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. تب سمجھ میں آئے گا کہ اگر پیغمبر نے شہر علم کہا تو شہر علم سے مراد یعنی پیغمبر کا وجود بابرکت کون اور مکان کے لیے ہے. کونین میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو اب پیغمبر اگر شہر علم ہے تو کونین میں اس کا کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، حد بندی نہیں ہے، درجہ بندی نہیں ہے کہ صاحب یہ ہیں. لیکن جیسے ہم نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے اندر کم ظرفی یہی رہی کہ انہوں نے اٹھا کر کے قرآن کی ایک آیت جو سورہ جمعہ میں آتی ہے پیغمبر کا ترجمہ کیا تو کس اعتبار سے کر دیا؟ یاد ہے نا پچھلے ہفتے کہا تھا کہ لفظ امی سے مراد ان پڑھ.
تاریخوں میں پایا جاتا ہے. جبکہ ہمارے یہاں آ کر کے دیکھیے تو ام سمرات ام القرا مکے کا نام تھا. تو اللہ نے مکے والوں کے درمیان ایک ایسے نبی کو پیدا کیا جو انہی میں سے تھا. یہ ہے اصلی ترجمہ. اور اسی چیز کو مولا کائنات نے بھی بتایا, اسی چیز کو ہمارے امام نے بھی بتایا, اسی چیز کو ہمارے ائمہ نے تعلیم دی. تو جب ان چیزوں کو تعلیم دی تو کیا کوئی دقت تھی؟ نہیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پیغمبر کے وجود کو سمجھا ہی نہیں. ہم تلاشنے لگے پیغمبر کا استاد کون, ہم تلاشنے لگے یہ پڑھانے والا کون. بھائی آپ اپنی زبان سے تلاشیں گے تو کبھی نہیں ملے, کیونکہ آپ کی زبان ناپاک ہے, آپ کی زبان کی کوئی ویلو نہیں ہے. آپ کلمہ پڑھیں گے تو وجود پاک ہوگا, وہ بھی اسی پیغمبر کا جس کی تم برابری کرنا چاہ رہے ہو. آپ غور کرنا ہے, اسی پیغمبر کا جس کا استاد تم تلاشنا چاہ رہے ہو. جبکہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں, میرا پیغمبر گفتگو ہی نہیں کرتا. جب تک کہ وحی کا نزول نہ ہو جائے تو تم جا کر کے وحی کو تو سمجھو وحی کیا ہوتی ہے, تم جا کر کے اس سلسلے کو تو دیکھو وہ کیا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر یعنی 1,24,000 پہ آ کر کے لاسٹ پیغمبر ہیں, خاتم الانبیاء خاتم المرسلین, یعنی 1,24,000 نمبر ان کا لگتا ہے. تو تم نے ان سے پہلے پیغمبران الہی کو سمجھا ہی نہیں, سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ان کا واسطہ بھی آیا اللہ سے ہے یا اللہ سے نہیں ہے. جبکہ آپ دیکھیے گہوارے میں خود جناب عیسیٰ گواہی دیتے ہیں, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دیکھو گہوارے میں بچہ گفتگو نہیں کر سکتا, لیکن اگر کوئی گفتگو کر کے بتا رہا ہے کہ میں بندہ ہوں, مجھے اللہ نے بھیجا ہے, مجھے کتاب دی ہے, تو اس کا مطلب وہ عام بندوں سے الگ ہو گیا. جاؤ تلاشو. اب ایسے ہی تم دیکھو کہ مطلب پیغمبر کا وجود کیا تھا, پیغمبر جب پیدا ہوئے تو کیا واقعات رونما ہوئے. تو اب معلوم دیا کہ ہمیں معجزات کی طرف نہیں جانا ہے کہ آپ ادھر سمجھیے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ سمجھنے کا مقام ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پیغمبر کی برابری کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب پیغمبر اگر مکے کے تو ہم بھی مکے کے, پیغمبر نے اگر قرآن بتایا تو ہمارے درمیان بھی شعرا بہت سارے پائے جاتے تھے. آپ دیکھیے متنبی جس نے نبوت کا دعوی کر دیا تھا, 1000 شعر اس کے عربی میں ایسے ہیں کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. آج بھی اگر درد دیا جائے تو انسان بہت آسانی سے سمجھ نہیں سکتا. جبکہ اس کی کتاب ابھی ہمارے یہاں کا جو عربی فارسی بورڈ ہے یوپی کا, اس کے یعنی مولوی منشی اور عالم اور فاضل میں یعنی یہ داخل ہے, اس میں کچھ چیپٹر پڑھایا ہے تاکہ آپ سمجھیں. یعنی متنبی کا مطلب ہی تھا کہ یہ دعویٰ کرنے والا تھا نبوت کا. کیوں؟ اس لیے اس کو اپنے کلام پر وہ تھا. لیکن جب پیغمبر نے یعنی کلام الہی کو جو صرف 3 آیتوں پر مشتمل تھا, جب اس کو لے جا کر کے لگا دیا, تب سب کے ہوش ٹھکانے آئے کہ یہ کہیں الگ کا بندہ لگتا ہے. اس لیے کہ اس کے کلمات اتنے جامع ہیں کہ جو ہمارے سمجھ سے پرے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں, ان کو سب سمجھ میں آتا ہے, لیکن چونکہ بہت ساری چیزوں پر پردے داری کری ہوئی ہے, پیغمبر کی شخصیت کو ویسے آنے نہیں دیا جیسے ایک خالص شخصیت تھی. سمجھ رہے ہیں؟ افسوس کا مقام یہی ہے, پیغمبر وحی کا پہلا. جاؤ قرآن جس کو پڑھ کے تم طاہر ہو گئے, جس کو چھونے کے لیے تمہیں پاک ہونا پڑے گا, جس کو چھونے کے لیے تمہیں وضو کرنا پڑے گا. سمجھ رہے, اس کی آیات کو تم بغیر وضو کے مس نہیں کر سکتے, حرام ہے. غور کر رہے ہیں. لیکن بہت سارے افراد کیا کرتے ہیں, نہیں, امیین میں تلاش ہے صاحب پیغمبر کا استاد کون تھا. انہیں تو کسی نے پڑھایا نہیں, لا کر کے جبریل کو بھی استاد بنانا شروع کر دیا. صاحب جبریل نے ان کو پڑھایا. غار حرا میں سب سے پہلی وحی آئی. سمجھ رہے ہیں, اب جب سب سے پہلی وحی آئی تو یہ بھول گئے کہ جبریل آیا میڈیٹر تھے یا میسنجر تھے. فرق ہے. سمجھ رہے ہیں, معلوم یا کوئی اگر کسی چیز کو پہنچانے والا, آج کوریئر بہت آسان ہے سمجھانا,
جو بھیجنے والا ہے اور جس تک پہنچ رہا ہے کس کے ذریعے پہنچ رہا ہے؟ کوریئر کے ذریعے. اب آپ کہہ رہے ہیں صاحب یہ سامان لایا کون؟ تو آپ کہیں گے کوریئر کے ذریعے ہے. کہا بھیجا کون؟ فرق ہے نا. تو یہ تو پتا چلے گا کہ جبریل وہی لے کر کے آئے، لیکن کیا جبریل جو لے کر کے آئے وہ ان کا کلام تھا یا وہ استاد ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن مسلمان تلاشنے لگا استاد کو. جب تم تلاشو گے پیغمبر کے استاد کو تو نتیجہ کہاں جائے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا تمہاری عقلیں حیران ہو جائیں گی. یعنی تم سمجھ نہیں پاؤ گے کہ مطلب پیغمبر کی برابری نہیں کرنی ہے، بلکہ پیغمبر کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنا ہے. ان کے استاد کو نہیں ڈھونڈنا ہے، بلکہ ان کو آپ کو نبی ماننا ہے کہ اگر ان کے کلمہ صحیح سے نہیں پڑھ پاؤ گے تو مسلمان نہیں ہو سکتے، ایمان نہیں بن سکتا. چیزائے برابری کرنا. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر. آپ غور فرمائیں، یعنی یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں ہماری اور آپ کی سمجھنے کی چیزیں ہیں، تاکہ آپ پیغمبر کی شخصیات کو سمجھیں. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سمجھ لو. تو جب پیغمبر کو نہیں سمجھ پائے تو اللہ سمجھ میں آئے گا نہیں. اور اسی لیے اللہ نے ایک راستہ بتایا کہ صاحب اگر ہم تک پہنچنا ہے تو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تم وسیلے کے ذریعے آؤ. ہم کہاں پہنچے؟ ہم ڈائریکٹ پہنچنے لگے کہ صاحب پیغمبر تو صرف ایک میسنجر تھے، انہوں نے میسج دے دیا، ان کا کام ختم ہو گیا. اب معلوم دیا پیغمبر کو اگر انگلش میں ہم نے میسنجر کہہ دیا یا پیغمبر کہہ دیا یا پیغام لانے والا کہہ دیا تو ہم نے دوسرے جو میسنجر تھے اس سے جا کر کے ان کا کمپیریزن کر دیا کہ صاحب جیسے یاہو کا کام ہے، ہاٹ میل کا کام ہے، واٹس ایپ کا نام ہے، میسنجر کا نام ہے، فیس بک، ان کا کام ہے میسج جس نے بھیجا اس نے ان کے اکاؤنٹ میں پہنچا دیا. اب ہم نے بھی پیغمبر کو ایسے ہی سمجھا صاحب اللہ کا پیغام تھا ڈائریکٹ ہم تو پہنچ گیا، اب پیغمبر کی ضرورت کتنے عقل مند ہو. میاں واٹس ایپ بند کر دو، واٹس ایپ میسج آ جائے تو جانے ہے نہیں. فیس بک میسنجر بند کر دو، فیس بک کے میسنجر پر آ جائے تو جانے کیا ہے. یہ دنیاوی مثالیں سمجھنے کے لیے عقل مندوں کے لیے، تاکہ تم سمجھو. اور ہم لوگ کتنے عقل مند ہیں کہ میسنجر کہہ کے انہی کو ہٹانا چاہتے ہیں، جبکہ کلمہ انہی کے پڑھتے ہیں. صاحب مسلمان انہی کے اس سے ہیں لیکن ان سے کوئی تعلق نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے ہے. کیا مطلب اس کا؟ کتنے عقل مند ہو. غور فرمائیے ذرا سا. یہ چیزیں لمحے فکریاں ہیں ہمارے لیے، آپ کے لیے، کہ پیغمبر کو سمجھنا ہے. تب سمجھ میں آئے گا اتحاد، تب سمجھ میں آئے گا انسجام، تب سمجھ میں آئے گا یکتائی، تب سمجھ میں آئے گا تمہیں ایک نقطے پر جمع ہو جانا. کیونکہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ صاحب دوسرے مذہب خراب ہیں. کہا مطالعہ کرتے آؤ، پڑھتے آؤ. ہم کیوں کہیں گے خراب ہے؟ بھائی ہر انسان کمال کی طرف ہے. آؤ دیکھو کمال تمہیں جہاں مل جائے اس کو تلاشو. آج آپ دیکھیے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ، مثال دے رہا ہوں، ایک چھوٹا سا بچہ جتنا اس کا شعور ہوتا ہے اور جتنی اس کی عقل ہوتی ہے اس اعتبار سے وہ کام کرتا ہے اور اپنی عقل کے اعتبار سے سمجھتا ہے میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں. اور یقیناً وہ اپنی عقل کے اعتبار سے عقل مند ہے، کیونکہ جتنا شعور ہے اتنا وہ ورک کر رہا ہے. اور جب اسی کو کمپیئر کیجیے ذرا سا اور ایج میں، تو اب یہی بچہ کہے گا نہیں وہ میرا بچپنا تھا، وہ میرا بچپنا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ جس کو وہ کمال سمجھ رہا تھا وہ کمال نہیں ہے. اس کے بعد جیسے ہی اور بچپن سے اڑ کر کے جوانی کی طرف آیا تو کہے گا نہیں جوانی کی باتیں الگ ہوتی، وہ میرا بچپن اور تھوڑا سا لڑکپن تھا. غور کر رہے ہیں، یعنی جیسے جیسے وہ بڑھتا جائے گا، شعور آتا جائے گا، ڈیولپ کرتا جائے گا، ویسے ہی اس کی عقل سلیم یہ کہتی جائے گی کہ جتنی چیزوں پر میں نے ریسرچ کیا ہے وہ چیزیں اچھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بچہ ابھی ایک کاغذ کے اوپر ایک ڈرائنگ
بنا لے یا ایک پینٹنگ کر لیتا ہے تو ماں باپ جانتے ہیں کہ اس کی لکیریں ٹیڑھی میڑھی ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں، تم بہت اچھے بیٹا، بہت اچھا بنائی ہے تم نے، تمہاری پینٹنگ بہت اچھی، تمہاری ڈرائنگ بہت اچھی ہے، صحیح ہے کہتے ہیں۔ کیا ان کو نہیں پتا کہ غلطیاں کہاں پر ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پہلے ہی اسٹیپ پر بچے کا حوصلہ توڑ دو گے تو وہ جو ٹرائی کرنے والا موقع ہے، کوشش کرنے والا ہے، وہ چھوڑ دے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہی چیز اسلام ہے۔ اسلام کسی کے مذہب کو برا نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے تم مطالعہ کرو، تم جا کر کے دیکھو کہ ساری چیزیں کہاں پر ہیں، تم جا کر کے دیکھو کمپلیٹ چیزیں تمہیں کہاں پر ملیں گی، اور جیسے جیسے تم یعنی تمام فرق کے مذاہب کو، ان کی باتوں کو، ان کی ساری چیزوں کو مطالعہ کرتے آؤ گے، تب تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ اگر کوئی چیز کمپلیٹ مل سکتی ہے تو وہ پیغمبر اور آل پیغمبر کی بتائی ہوئی باتوں میں مل سکتی ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ جب آپ تلاشو گے تب، اب جیسے ہم نے پچھلے ہفتے کہا کہ صاحب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام کی باتیں ہمارے لیے سوچنے کے لیے ہیں۔ ہمارے پاس 14 معصومین اور 12 امام، یعنی آپ غور کیجئے سلسلے کو۔ عورت بھی ہے آئیڈیل عورتوں کے لیے، پیغمبر ہیں پوری جہان کے لیے، پیغمبر کے 12 نائب ہیں پوری جہان کے لیے۔ یہ 12 نائب پورے کے پورے جو انبیاء الہی گزرے ہیں ان کا درجہ ان سے بڑا ہے، یعنی ان کا درجہ ان سے بڑا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاتم المرسلین کے نائب ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ اب ان کی بتائی ہوئی باتیں، پیغمبر نے کہا میں شہر علم ہوں، صحیح ہے، شروع میں یہی سے کیا تھا، میں شہر علم کو تلاشنا ہے تو دیواروں میں جا کر کے نہ تلاشنا، چاہا دیواری میں نہ تلاشنا، جا کر کے خالی اسکولوں میں نہ تلاشنا، جا کر کے خالی کوچنگ میں نہ تلاشنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جا کر کے خالی انسٹیٹیوٹوں میں نہ تلاشنا، جا کر کے خالی یونیورسٹیوں میں نہ تلاشنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بتائی ہوئی باتیں خالی اسی جگہ کے لیے محدود نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو یونیورسٹی نہیں جا سکا، کیا ان کی تعلیم نہیں حاصل کر سکتا؟ کر سکتا ہے، اورل زبانی کوشش سے، ویسے اخلاقیات سے، کردار سے، سیرت سے، ساری چیزوں سے ان کی تعلیمات کو کیا کر سکتا ہے؟ حاصل۔ اب اگر تم نے محتاج بنا دیا چاہا دیواری کا، تو چاہا دیواری خالی ایک ڈگری، اور وہ بھی ڈگری ان پیسوں کا سرٹیفکیٹ ہے جو تم نے پیڈ کیا ہے، بقیہ تو تمہارا وجود خود بتائے گا کتنے پڑھے لکھے ہو، کتنے تہذیب یافتہ ہو۔ ایک سلوات تو پڑھیے سب۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی آپ ذرا سا سمجھیے، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک پیغمبر کو نہیں سمجھیں گے تب تک فرق نہیں سمجھ میں آئے گا، اور اس کے بعد پھر بحبل اللہ وہ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، واعتصموا انسجام اتحاد وہ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو امت جائے گی کہاں؟ امت اپنے اپنے بنائے ہوئے راستوں پر، یا وہ راستہ جو صحیح غلط، کبھی صحیح بھی ہے کبھی غلط بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی بھی مذہب کا کمپلیٹ مطالعہ کرو گے تب سمجھ میں آئے گا مذہب، کیونکہ کسی شخص کو نہ دیکھو۔ صاحب مولانا رمضان ایک مثال دے رہا ہوں، سر پہ امامہ ابا قبا پہنے، اب مولانا رمضان کے سر کے اوپر امامہ نہ ہو، ابا قبا نہ ہو، تو مولانا رمضان مولانا نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ لیکن سماج تو یہی سمجھتا ہے کہ صاحب اگر امامہ سر کے اوپر ہے، ابا قبا ہے، تو مولانا مولانا ہے، ورنہ مولانا نہیں ہے۔ پھر اگر مولانا رمضان سادے لباس میں مجلس پڑھ رہے ہیں، نکاح پڑھ رہے ہیں اتفاقاً، پھر کیا ہوگا؟ کہیں گے صاحب یہ ایسے ہی ہیں، ان کو ایسے ہی ٹہلا دو، ایسے ہی مطلب سمجھتے ہیں نا۔
اس کلمات پڑھیے ذرا. اب سمجھیے پیغمبر کی شخصیت مسمار کہاں سے ہوئی، یہی بتانا چاہتا ہوں. یعنی پیغمبر کو بتانے والے بہت گڑبڑ تھے، بعض، سب نہیں. بتانے والے کبھی گھر کے اندر بعض پوچھنے والے اب پیغمبر تھے کہاں، وہ تو تھے ہمارے یہاں تھے. اب ہمارے یہاں تھے کیا مطلب؟ اب ہمارے یہاں کا مطلب یہ ہو گیا کہ سامنے والا دیکھ رہا ہے یہ کیسا ہے، اب اس سے ملایا کہا یہ پیغمبر ایسا ہوگا. کیا مطلب؟ بھائی پیغمبر کی اپنی شخصی زندگی بھی ہے، پرسنل زندگی بھی ہے، سوشل لائف ہے، باہر کی لائف ہے، بیرونی لائف ہے، ساری چیزیں ہیں. اور اس کے بعد پیغمبر آئیڈیل ہے ہر لمحے کے لیے. لیکن ہم نے پیغمبر کے کردار کو تلاشا کہاں پر جا کر کے؟ گھر کے اندر پوچھتے تھے، جا کر کے ان سے پوچھتے جو ان کے جگر کا ٹکڑا تھا، ان کے بارے میں پیغمبر نے کہا تھا فاطمہ تو بذۃ منی، کہا نہیں کہا تھا. اگر عورت سے ہی پوچھنا تھا تو آ کر کے اس کے بارے میں پوچھتے جس کو پیغمبر نے کہا یہ میرا ٹکڑا ہے. اب تم ٹکڑے کو دیکھتے ہو تو تمہیں سمجھ میں آ جاتا کہ کل کیسا تھا. جب ٹکڑا ایسا ہے تو کل کیسا ہوگا. سبحان اللہ. لیکن ہم نے ٹکڑے کی طرف ہم نہیں گئے، بزا کی طرف نہیں گئے، بزا کی طرف نہیں گئے، فاطمہ تو بذۃ منی اس کی طرف گئے ہی نہیں. ہم نے تلاشا کہا عورت ہی تو ہے، چاہے فاطمہ ہو چاہے دوسرا ہو. کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے. ایسے ہی اسلام لوگوں نے توڑ مروڑ کر کے پیش کیا. جب توڑ مروڑ کر کے پیش کیا تو فرق ایسے ہی نہیں بنتے. نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر فرق بنتے ہیں. اب اس کے بعد گھر کے اندر کی زندگی، گھر کے باہر کی زندگی، پیغمبر کی زندگی، پیغمبر کے ساتھ کی زندگی، سمجھ رہے ہیں. پیغمبر نے کہا، بس آخری بات سلسلہ ملا رہا ہوں بقیہ انشاءاللہ آئندہ. پیغمبر نے کہا میں شہر علم ہوں. شہر علم کو تلاشنے لگے. کیا شہر میں بغیر دروازے کی انٹری ہوتی ہے؟ نہیں. کیا کہا؟ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، کہا بس یہیں تک تو نہیں جانا ہے. یعنی پیغمبر نے بتایا کہ صاحب میں شہر علم ہوں، تو شہر علم کے درمیان وہ تلاشنے لگے کس چیز کو؟ چاہ دیواری کو. کہا چاہ دیواری نہ تلاشو، جاؤ باب کو تلاشو. اب اس باب نے پیغمبر کے علم کا اظہار کیا. پیغمبر کے علم کا اظہار کیا. کہا کیا؟ کہا زقنی رسول اللہ زقن زقا، کہ پیغمبر نے مجھے علم کے ایسے گوشے دیے ہیں، مجھے علم ایسے چگایا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا چگاتی ہے. واہ باب علم، کتنی لطافت ہے آپ کے جملوں میں. چڑیا یا پرندے کا تصور کیوں دیا؟ آپ ایسے کہہ رہے تھے پیغمبر نے مجھے ایسے علم پڑھایا سکھایا جیسے ماں اپنے بچے کو غذا دیتی ہے، شیر پلاتی ہے، خون جگر پلاتی ہے، کہہ دیتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں کہا. کہا کیوں؟ کہا یہ سمجھنے لگتے کہ ماں نے لیا اور اپنا لعاب ملایا، اس کو کوچا نرم کیا اور اس کے بعد بچے کو دیا، یا اگر شیر دیا تو اس کے جسم کے وجود کا حصہ نچوڑ کر کے بچے کے وجود میں پہنچا. لیکن چڑیا کیا کہتی؟ اٹھایا، جیسے اٹھایا ویسے دے دیا. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب تمہیں صحیح علم کسی اور سے نہیں ملے گا. یعنی جو مجھے وہاں سے ملا تھا ویسے ہی میں نے علی کو دیا. اب اگر صحیح علم چاہیے تو علی سے لے لو گے، وہ میرا علم ہوگا، میرا علم خدا کا علم ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام کمال الدین کمال المومن فی ثلاث خصال الفقہ فی دین. صلوات پڑھیے سر. عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ امام صادق علیہ السلام بہترین زندگی کیا ہے. حضور والا سب سے پہلے ہم گویندے کے بارے میں، یعنی جو بتانے والا ہے، کہنے والا ہے، اس کے بارے میں جانیں کہ کہنے والا کون. کیونکہ کبھی کبھی عظمت اور اہمیت بڑھتی ہے انسان کو دیکھ کر کے کہ اس کا رتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی پوسٹ کیا ہے. صحیح ہے، اس اعتبار سے اس کی ویلو ہوتی ہے. اب جیسے اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہو تو ہم نے کہا تھا ہمارے چھٹے امام کا زمانہ بھی ایسے زمانے میں آ کر کے ٹکرایا ہے کہ جہاں پر 4 مصلح اور 4 ائمہ اربعہ، یعنی جو ائمہ اربعہ ہیں، ان کا دور آ کر کے کیا ہے، ٹکرایا ہے. آپ غور کر رہے ہیں، یعنی ہم اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں. یہ اتفاقی نہیں ہے کہ صاحب آپ سوچئے اتفاقاً یہ چیز پیدا ہو گئی. کبھی کبھی قدرت کا بنایا ہوا نظام بھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگ آئیڈیل دوسرے کو بنا رہے ہوں گے، وہیں پر ایک اللہ کا نمائندہ بھی آئیڈیل کی صورت میں موجود ہوگا. اب تلاشنا تمہارا کام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تلاشنا تمہارا کام ہے. تم جا کر کے تلاشو، تم جا کر کے دیکھو کہ اگر الہی نمائندہ ایسا ہے اور جس کو تم اہمیت دے رہے ہو، عظمت دے رہے ہو، ویلو دے رہے ہو، امام مان رہے ہو، اپنی فقہ کا مرکز بنا رہے ہو، تو آ کر کے دیکھو ان کی فقہ میں اور فقہ جعفریہ میں کیا فرق ہے. بھائی ذرا سوچنا تو چاہیے. بھائی ہم اگر ایک دنیاوی اعتبار سے ایک بات کہیں، بالفرض دنیاوی اعتبار سے، کہ بھائی جب تک اپنے رقیب کو، رقیب کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی جو برابری کرنے والا ہے، کمپٹیشن جسے ہم اپوزیشن کہتے ہیں، رقیب اسے کہتے ہیں. جب تک دونوں کی باتیں اگر آپ سنیں گے نہیں، تب تک اصلی مورد آپ کے سامنے نہیں آ سکتا اور کبھی نہیں آ سکتا. ایسے ہی ایک لمحہ فکریہ مسلمانوں کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے، کسی میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آ کر کے جہاں 4 کو مانتے ہو وہیں 5 کو بھی تو مانو. جہاں 4 مصلح ہیں وہیں 5واں مصلح بھی ہو، اور جہاں 4 فقہ ہیں وہاں 5ویں فقہ بھی مانو. جہاں 4 چیزیں ہیں وہاں 5ویں بھی خیال کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم برابر میں رکھ کر کے مطالعہ کرو گے، دیکھو گے، تب تمہیں اصلی اختلاف سمجھ میں آئے گا اور صحیح حل تب ملے گا. معلوم یا ایک ایران جا رہا ہے، ایک توران جا رہا ہے، یہ تو کہتے ہیں نا. لیکن جب تک
دونوں کی باتیں آپ نہیں دیکھیں گے تب تک سمجھ میں آئے گا؟ کبھی نہیں سمجھ میں آئے گا. ایسی اختلافات. اب اختلاف فقہ کب سمجھ میں آئے گی؟ جب ہم نظریات کو کس سے لیں گے؟ قرآن سے اور حدیث سے لیں گے. قرآن سے لیں گے، پیغمبر سے لیں گے، پیغمبر کے نائبین سے لیں گے، پیغمبر کی بتائی ہوئی باتوں سے لیں گے. اس کے بعد یہ جو اس دور کے عالم ہیں، فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، سب کچھ ہیں، ان کے نظریات کو قرآن اور اہل بیت کی بتائی ہوئی باتیں، پیغمبر کی بتائی ہوئی باتوں پر لا کر کے رکھیں گے. پھر دیکھیں گے کہ ایک ہی بتائی ہوئی باتوں میں ڈفرینس کتنا ہے. یا دلیل ہوگی، یا نص ہوگی، یا کوئی سیرت ہوگی، یا کوئی اقوال ہوگا، یا کوئی باتیں ہوں گی. صحیح ہے نا؟ تب جا کر کے یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ سمجھ میں آئیں گی. آج امام جعفر صادق علیہ السلام کو اگر دیکھنا ہے، جیسے ہم نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ آپ ان کی ایک بہترین کتاب ہے، ترجمہ ہو کر کے جیسے غیروں نے اس کو جمع کیا، سپر مین ابن اسلام، جا کر کے دیکھیے کتنے فارمولے انہوں نے دیے. جا کر کے دیکھیے انہوں نے کتنے چیزوں کی بنیادوں پر اسلام رکھا، اور رکھنے کے بعد کتنی چیزوں کے اوپر انہوں نے عمل کیا. آپ غور فرمائیں. یعنی یہ چیزیں کیا ہیں؟ یعنی یہ چیزیں لمحہ فکریہ ہیں ہمارے لیے، ہم سب کے لیے سمجھنے کے لیے، تاکہ جب تک امام صادق علیہ السلام آئے گا تب تک آپ فقہوں کو سمجھ نہیں سکتے. اور اس کے بعد جب فقہ نہیں سمجھ سکتے تو تمہیں اختلافات نہیں سمجھ میں آئے گا، اور جب اختلافات نہیں سمجھ میں آئے گا تو تمہیں اصلی دین کا جو فرق ہے، چاہے وہ واجبات میں ہو، چاہے مستحبات میں ہو، چاہے مکروہات میں ہو، چاہے مباحات میں ہو، سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ کبھی بھی اختلافات کو حل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نظریات کو سنیں اور سمجھیں. ایک کی زبانی نہیں. اگر ایک کی زبانی کبھی بھی دیکھیں گے تو نہ مسئلہ حل ہونے والا ہے، نہ مسئلہ سلجھنے والا ہے. اسی طریقے سے دین کے مسائل ہیں جو ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ دین کے مسائل سے ہمارے سماجک مسائل ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو ہمارے ائمہ نے کیا کیا ہے؟ حل کیا ہے. سلوات پڑھیے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی امیر المؤمنین علیہ بھی تعالی وعلی فاطمہ محمد وعلی رسول تبع رسول شہید صلی اللہ علیہ وسلم محمد علی و جعفر محمد و موسی ابن جعفر علی موسی محمد علی و علی محمد علیہ السلام علیہ السلام. اللهم صل علی مولانا صاحب زمان ماہی آثار البید و تبیان محادم امر تشریک النفاق. پروردگار ہماری اس قریب کی عبادت قبول فرما لینا. پروردگار ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں کامیابی عطا فرما دینا. پروردگار ہم سب کو علم امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرما دینا. پروردگار ہم سب کو شہر علم سے اور باب مدینۃ العلم سے آراستہ فرما دینا. پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعلق فرما اور ہم سب کو ان کی آواز میں شمار فرما.